السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا آپ کا پہلا روزہ خیر کے ساتھ عافیت کے ساتھ گزرا ہوگا۔ اللہ پاک اسی خیر و عافیت سے پورے رمضان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، جیسا کہ آپ سب واقف ہیں، یہ ہماری تیسری کلاس ہے۔ اس سے پہلے ہماری 2 کلاسز ہو چکی ہیں، البتہ ان 2 کلاسز کے اندر سبق صرف ایک ہی ہوا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ اضافی باتیں تھیں اور ضروری گفتگو تھی، اس کو ہم نے پہلے رکھا، پھر اس کے بعد ہمارا سبق ہوا ہے۔ دراصل اس کورس کے 40 اسباق ہیں، 40 سبق ہیں۔ اب 20ویں روزے تک ہم کتنے پڑھتے ہیں یہ اللہ جانتا ہے۔ بہرحال 20ویں روزے تک ہمارے جتنے بھی سبق ہوں گے اور آپ کی جانب سے ان اسباق کے جو جوابات سوالوں کے رسپانس کے اندر آئیں گے، انشاءاللہ عز و جل اسی کے اوپر ہم سرٹیفکیٹ تقسیم کر دیں گے، اسناد بانٹ دیں گے۔ اور پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، ہم یہ تو پورا پڑھنا چاہتے ہیں، شوق ہے، جذبہ ہے اور ہمیں فائدہ ہوا ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کی جانب سے اگر اس پر توجہ دلوائی گئی تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا بھی ارادہ ہے کہ عید الفطر کے بعد پھر اس کو مکمل کر لیں گے، تاکہ یہ پورا کورس جو ہے وہ ویڈیو کی شکل میں نیٹ کے اوپر لگ جائے اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے، لوگ دیکھتے رہیں گے، ہمیں اجر ملتا رہے گا۔ باقاعدہ آج کے سبق کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ قرآن کی آیت۔ تو قرآن کی آیت کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں، کل ہم نے پڑھا تھا تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ، آج ہم پڑھیں گے تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہا جاتا ہے، تسمیہ۔ اچھا، یہ بات یاد رکھیں کہ تسمیہ یہ باقاعدہ قرآن کی ایک آیت تو ہے، سورہ نمل کے اندر ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن قرآن مجید کے نسخوں کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کے ساتھ لکھی جاتی ہے، اور علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہر صورت کے اوپر لکھی جاتی ہے، یہ صورت کا جز نہیں ہوتی، بلکہ 2 صورتوں کے بیچ میں فرق کرنے کے لیے اس کو لکھا جاتا ہے۔ البتہ 10ویں سپارے میں سورہ توبہ کے اندر اوپر وہاں پر بسم اللہ نہیں لکھی گئی ہے، اور اس کے بارے میں مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص پیچھے سے قرآن مجید کو پیچھے سے پڑھتا ہوا آ رہا ہو، سورہ انفال پڑھتا ہوا آ رہا ہو اور درمیان میں سورہ توبہ شروع ہو جائے، تو پھر وہ وہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھے گا۔ البتہ اگر سورہ توبہ ہی سے تلاوت شروع کرنے کا ارادہ ہو تو وہاں پر اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھی جائیں گی۔ تو یہ جو ہے آیت ہو گئی، اعوذ باللہ کے بعد تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے، اور اس پر تھوڑی سی بات چیت ہو گئی۔ اب تھوڑی سی حدیث دیکھ لیں۔ حضرت کعب ابن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرماتے ہوئے سنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ ہر امت کی ایک آزمائش تھی، اور میری امت کی آزمائش مال ہے، یعنی کہ اس امت کو مال کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، جیسا کہ آج اس فتنوں کے دور میں ہمیں نظر بھی آ رہا ہے۔ ترمذی جلد نمبر 2 پیج نمبر 59 59، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ تھا حدیث۔ تیسرا پوائنٹ ایمانیات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا کوئی عقیدہ۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ ہمارا عقیدہ جو آج سیکھنے کا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اعضائے جسم سے بھی پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ جسم کی ضرورت ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کو جو جسم کے اعضاء ہوتے ہیں جس کو باڈی پارٹس کہتے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور لوازم جسم سے بھی پاک ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، جسم سے بھی پاک ہے، اعضاء سے بھی پاک ہے، کھانے پینے کی ضرورتوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کی جو ہے اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی قدرت کاملہ میں یکتا ہے۔ اچھا، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، اس کے اعضاء نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے نا، انہ هو السمیع البصیر، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ تو وہ سنتا کیسے ہے، وہ دیکھتا کیسے ہے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا تو ہے، لیکن اس کا سننا ہمارے سننے کی طرح نہیں ہے۔ ہم سننے کے لیے کانوں کے محتاج ہیں، پروردگار کانوں کا محتاج نہیں ہے۔ ہم بولنے کے لیے، دیکھنے کے لیے زبان اور آنکھوں کے محتاج ہیں، پروردگار نہ زبان کا محتاج ہے نہ آنکھوں کا محتاج ہے، نہ ہی اسے ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ البتہ قرآن مجید کے اندر پھر ان چیزوں کا ذکر کیوں آیا؟ سمیع کہا گیا، بصیر کہا گیا۔ تو اس کا جو ہے علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ یہاں پر ظاہری معنی مراد نہیں ہے، یہاں پر سمیع سے یا بصیر سے مراد ظاہری معنی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض صفات کی تعبیرات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کی جو ہے یہاں پر تعبیرات کی گئی ہے۔ اچھا، یہاں پر علماء کرام کی جو ہے نا کچھ کیٹیگریز ہوئی ہیں، جیسے اس امت کے جو ابتدائی علماء ہیں
شروع کے اندر جو علماء آئے تھے جن کو متقدمین کہتے ہیں، ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ صفات متشابہات ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کے معنی جانتا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جو شروع کے علماء ہیں ان کا نظریہ تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان صفات کو جاننے والا ہے، کیا مطلب ہے ان کا، کیا معنی ہے ان کا، کیوں بیان کیا گیا ہم نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ متاخرین یعنی کہ امت کے بعد میں آنے والے، آخر میں آنے والے علماء وہ یوں کہتے ہیں کہ یہاں پر ان کی حقیقت درجہ ظن میں معلوم ہے، یعنی کہ جب قرآن کے اندر یہ آیا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، تو یہاں پر اللہ کا ہاتھ مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ہاتھ کہہ کر اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسے بعض روایتوں کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، اتر آتا ہے، تو یہاں پر اترنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت کے متوجہ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ تو متاخرین نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے۔ اچھا، اب چوتھا پوائنٹ یعنی کہ کوئی مسئلہ سیکھنا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نجاست اس کی دو قسمیں ہیں، نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ۔ حکمیہ کو ہم نے چھوڑ دیا تھا، حقیقیہ کو ہم نے لے لیا تھا، جس کے اندر ہم نے غلیظہ اور خفیفہ پڑھی تھی، دونوں کے احکام جانے تھے۔ آج ہم نجاست حکمیہ کو لے لیتے ہیں۔ دیکھیے، جیسے نجاست حقیقیہ کی دو قسمیں ہیں، ایسے ہی نجاست حکمیہ کی بھی دو قسمیں ہیں، حدث اکبر اور حدث اصغر۔ حدث اکبر یعنی کہ بڑی نجاست، حدث اصغر یعنی کہ چھوٹی نجاست۔ اچھا، یہ بات یاد رکھیں کہ حدث اصغر کس کو کہتے ہیں؟ حدث اصغر اس کو کہتے ہیں کہ بندہ باوضو تھا، وضو تھا اس کا، اور اس کی ریح خارج ہو گئی یا کوئی ایسا کام ہو گیا، خون نکل کر کے بہہ گیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، بے وضو ہونا، یہ حدث اصغر ہے۔ یہ دو چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک، بندہ وضو کر لے تو اس کی یہ نجاست ختم ہو جاتی ہے، حدث اصغر ختم ہو جاتا ہے۔ اور نمبر دو، اگر کوئی شخص وضو نہیں کر سکتا، وضو نہ کرنے کی کچھ کنڈیشنز ہو سکتی ہیں، یعنی کہ بندے کے پاس وضو کرنے کے لیے پانی نہ ہو، یا پانی تو موجود ہو لیکن وہ پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو، پانی استعمال نہیں کر سکتا بیماری کی وجہ سے، کسی اور خطرے کی وجہ سے، تو ایسا شخص تیمم کرے۔ تو حدث اصغر ختم کرنے کے دو طریقے ہیں، نمبر ایک وضو کرے، اور نمبر دو اگر وضو کرنے پر قادر نہ ہو تو تیمم کر لے۔ تیمم کرنے کا کیا طریقہ ہے انشاءاللہ وہ آگے آئے گا۔ نمبر دو، حدث اکبر۔ حدث اکبر یہ تین طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر ایک، کوئی بندہ جنبی ہو، جنابت کی حالت میں ہو۔ نمبر دو، کوئی خاتون جن کو مینسز آ جائیں۔ اور نمبر تین، کوئی خاتون جو بچے کی پیدائش کے بعد جو ان کو خون وغیرہ نکلتا ہے۔ یہ تین قسمیں ہوتی ہیں۔ اچھا، ان تینوں نجاستوں سے نکلنے کے لیے بھی دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، بندہ غسل کر لے۔ اچھا، پہلے یہ سمجھ لیں کہ ان تینوں نجاستوں کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ حالت جنابت کس کو کہتے ہیں اور حیض کی حالت کس کو کہتے ہیں۔ میں ذرا ہلکا سا آسانی کے ساتھ اس کو واضح کر دوں۔ جنبی کہتے ہیں یعنی کہ جنابت کی حالت وہ حالت ہے کہ جب کوئی شخص اس کی منی خارج ہو جائے، شہوت کے ساتھ کود کر جو منی نکلتی ہے۔ اب اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، بندہ بیوی کے قریب چلا جائے تو بھی منی نکل سکتی ہے، یا اللہ حفاظت فرمائے بندہ ویسے ہی جو ہے وہ سوچتا رہ گیا، خیالوں کے اندر اس کی منی زیادہ سوچتے سوچتے نکل گئی۔ اور ایک شکل یہ بھی ہے کہ بندہ سوتا ہوا اس کا نائٹ فال ہو گیا اور اس کی جو ہے وہ منی خارج ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایک شکل اور ہے، اللہ حفاظت فرمائے، وہ بندہ اپنا ہاتھ استعمال کرے۔ اس میں کچھ شکلیں گناہگاری کی بھی، جیسے کہ میں نے بتایا ہاتھ کا استعمال کرنا، لیکن بہرحال شرط وہی ہے کہ بندے کی منی نکلے شہوت کے ساتھ اچھل کر، تو بندہ ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے جب کوئی شخص اس کی منی نکل جاتی ہے اس کو کہتے ہیں حالت جنابت۔ اسی طریقے سے کوئی خاتون جن کو ہر مہینے مینسز آتے ہیں، ہر مہینے ماہواری کا خون آتا ہے، تو یہ جو ہے اس کی کم سے کم مدت 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 10 دن ہے۔ اور وہ تیسری شکل جس کو نفاس کہتے ہیں، یعنی کہ وہ شکل کہ خاتون جب بچے کو پیدا کرتی ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت جو خون آتا ہے اس کی کم سے کم مقدار متعین نہیں ہے، وہ خون کتنی بھی دیر آ سکتا ہے، 1 گھنٹے میں بند ہو جائے، 1 دن میں بند ہو جائے، اور زیادہ سے زیادہ مقدار اس کی 40 دن ہے کہ 40 دن کے اندر اندر تو یہ بند ہو ہی جائے گا۔ اگر کوئی خاتون جن کو 40 دن سے زیادہ خون آتا رہے تو ان کو چاہیے کہ 40 دن پورے ہونے کے بعد وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اسی طریقے سے ہر مہینے جن کو مینسز آتے ہیں کسی خاتون کو، اگر زیادہ سے زیادہ اس کی مقدار 10 دن ہے، اگر کسی خاتون کو 10 دن سے زیادہ مینسز آ جاتے ہیں تو وہ خاتون 10 دن کے بعد وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اچھا، ان تینوں شکلوں سے نکلنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، غسل کرے بندہ۔ جب کوئی خاتون حیض سے پاک ہوں گی تو وہ غسل کریں گی، جب کوئی خاتون نفاس سے پاک ہوں گی تو وہ غسل کریں گی، اور جب کوئی شخص حالت جنابت سے پاک ہونا چاہے گا تو اس کے لیے بھی وہ غسل کرے گا۔ ان تینوں شکلوں کے لیے باہر آنے کی پہلی شکل کیا ہے، نجاست کو دور کرنے کی پہلی شکل کیا ہے، یعنی کہ غسل کرنا، اور دوسری شکل وہی تیمم کرنا کہ بندہ غسل کرنے پر قادر نہ ہو، پانی موجود نہ ہو لیکن پانی تو ہو
یا پھر پانی تو ہو لیکن پانی استعمال کرنے پر جو ہے اس کو قدرت حاصل نہ ہو، ان دونوں شکلوں میں بندہ تیمم کرے گا اور تیمم کرنے کے بعد اپنی نماز کو پورا کرے گا۔ اچھا جی، کل ہم نے دعا پڑھی تھی سونے کی، 5ویں نمبر پر آج دعا لکھ لیں، صبح سو کر اٹھنے کی دعا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ صبح اٹھنے کی دعا ہے، بخاری شریف جلد نمبر 2 پیج نمبر 934، وہاں پر یہ موجود ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اس کے اندر ترجمہ ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں سونے کے بعد جگایا اور پھر مرنے کے بعد ہمیں قیامت کے دن اسی کے پاس جمع ہونا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے 5 پوائنٹس سیکھ لیے، آپ ان کو ترتیب وار دیکھ لیجئے گا، نوٹ بک کے اندر لکھ لیجئے گا، انشاءاللہ اس سے آگے کی جو کلاس ہے، اس سے آگے کا جو سبق ہے، کل آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوں گا۔ پروردگار ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔